السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ جرمنی میں پیش آیا۔ ملزم ایک 15 سالہ لڑکا تھا۔ وہ ایک اسٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ پکڑے جانے پر اس نے گارڈ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی۔ مزاحمت کے دوران اسٹور کا ایک شیلف بھی ٹوٹ گیا۔ چوری کرنے اور شیلف توڑنے کی وجہ سے جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے فرد جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا، تم نے واقعی کچھ چرایا تھا؟ بریڈ اور پنیر کا پیکٹ۔ لڑکے نے اعتراف کر لیا۔ جج نے پوچھا، کیوں چرایا؟ مجھے ضرورت تھی، لڑکے نے مختصر جواب دیا۔ جج نے کہا، خرید لیتے۔ لڑکے کا جواب تھا، پیسے نہیں تھے۔ جج نے کہا، گھر والوں سے لے لیتے۔ لڑکے نے کہا، گھر پر صرف ماں ہے، بیمار اور بے روزگار۔ بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چرایا۔ جج نے استفسار کیا، تم کچھ کام نہیں کرتے؟ تو لڑکے نے جواب دیا، کرتا تھا، ایک کار واش میں۔ ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو نکال دیا۔ جج نے کہا، تم کسی سے مدد مانگ لیتے؟ تو بچے نے نم آنکھوں سے کہا، صبح سے مانگ رہا تھا، کسی نے مدد نہیں کی۔ جرح ختم ہوئی اور جج نے یہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا کہ چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے۔ میں یہاں موجود ہر فرد اور خود پر $10 جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ $10 ادا کیے بغیر کوئی شخص عدالت سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے $10 نکال کر میز پر رکھ دیے۔ پھر جج نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے علاوہ میں اسٹور انتظامیہ پر $1000 جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ اگر 24 گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کرا گیا تو عدالت اسٹور سیل کرنے کا حکم دے گی۔ فیصلے کے آخری ریمارک پر یہ تھے، اسٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اشک بار تھے ہی، اس لڑکے کو تو گویا ہچکیاں بن گئی تھیں اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں۔ کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے، وہ اپنے شہریوں کو انصافی نہیں، عدل بھی فراہم کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ میاں چنو پنجاب کا رہائشی ایک بچہ اور اس کے گھر میں سبھی 2 دن سے بھوکے تھے۔ یہ بچہ اسٹور پر جاتا ہے اور 2 کلو آٹا مانگتا ہے مگر اسٹور والا نہیں دیتا، تو وہ بچہ آٹا چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر پکڑا جاتا ہے اور اسٹور مالک سمیت اسٹور کا عملہ اسے مارتے پیٹتے ہیں اور اسٹور کے باہر لگے کھمبے سے باندھ کر اسے بری طرح تذلیل کرتے اور مارتے ہیں۔ کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سنتا یا اس کی مدد نہیں کرتا۔ وہ بچہ شروع سے لے کر آخر تک روتے ہوئے 2 کلو آٹے کی فریاد کرتا رہتا ہے کہ چاچا میرے گھر والے 2 دن سے بھوکے ہیں، 2 کلو آٹا دے دو، مگر اس کی کوئی بھی داد رسی نہیں کرتا۔ اس پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ روتے دھوتے سہ جاتا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اس بچے کو بمشکل رہائی ملتی ہے۔ ناظرین، بزرگوں کا قول ہے، جب لوگ بھوک کی وجہ سے چوری کرنے پر مجبور ہوں تو چور کے نہیں حکمرانوں کا ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، کیونکہ اگر وہ انصاف کرتے تو معاشرے میں چور پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے دور حکومت میں دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے کہ زلزلے نے زمین کانپنے لگی۔ حضرت عمر کا درہ تو مشہور تھا، جس نے عدل و انصاف میں اپنے اور بیگانے کا فرق مٹا دیا۔ درہ زمین پر مارا اور فرمایا، کیوں کانپتی ہے؟ کیا زمین تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ زمین کا تھم جانا اس بات کی گواہی تھا کہ آپ نے انصاف کا حق ادا فرمایا۔ ناظرین، جہاں کمزور کو انصاف دیا جاتا ہے وہی معاشرے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی یافتہ ہیں، اور جہاں کمزور پر ظلم کیا جاتا ہے وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔